دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ آج بی جے پی آ کر مجلس کے اوپر تنقید کر کے حیدرآباد میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کر کے یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی کو اٹھا کر بی جے پی اپنے لیے حاصل کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو مسترد کرے گی، اور ان کا بی جے پی کا ایک شخص کہتا ہے کہ اگر بی جے پی بلدیہ کا الیکشن جیتے گی بلی کے خواب میں چچڑے بہت آتے ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہی ملک کے ایک شہر کے ایک علاقے کے لوگوں کو پاکستانی اور روہنگیا کہتی ہے کہ ہم پاکستانی روہنگیا پرانے شہر میں 30,000 نام ووٹر لسٹ میں، ارے تم 1000 نام نہیں دکھا سکتے، مگر جھوٹ کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، یہ بی جے پی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور میں پولیس سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جو مجھ کو جنا کہتے ہیں، مجھ کو جنا کہا گیا، اس پر کیس نہیں بک کریں گے؟ اگر میں کوئی بی جے پی کے لیڈر کو جنا بول دیا تو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی چینل والے اتنا پکاریں گے جیسا ان کے ممی ڈیڈی کو بول دیے۔ مجھے جنا کہا گیا، کیا میری عزت نفس نہیں ہے؟ میں بھارت کا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوں جو سنویدھان پر اللہ کے نام پر ووٹ لیا ہوں، اور مجھے آپ جنا پکارتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیتی پولیس؟ بتائیے کیا رویہ ہے ان کا؟ کون سا رویہ ہے آپ کا؟ کیوں طرفداری کر رہے ہیں آپ بی جے پی کی؟ یہ سوچنا چاہیے حیدرآباد پولیس کو کہ اگر کسی کو بی جے پی کے لیڈر کو اگر میں وزیر اعظم کو کچھ نام کہہ کر پکار دوں، امت شاہ کو کوئی نام کہہ کر پکار دوں، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ یاد رکھو، آپ میری زبان کو نہیں روک سکتے۔ میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے الیکشن پیسفل گزر جانا، شہر امن سے رہنا، یہ میری ہمیشہ کوشش رہی، مگر طرفداری کریں گے اور کیسز نہیں بک کریں گے اور اس سے آپ کا بائسنس ظاہر ہوتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو تو ایکول ڈسٹنس ہونا چاہیے۔ ایک شہر کے ایم پی کو جنا بول کر آپ لوگ خاموش بیٹھ جاتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یاد رکھیے یہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت، یعنی ضابطۂ اخلاق کے تحت، تو آپ کی ساکھ متاثر ہوگی، لوگ آپ کے اوپر سوال کریں گے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہے پکار لو، کیا کرتے کر لو، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ میں صرف موت مجھے روک سکتی ہے میرے کام سے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میری نیت کو رب کائنات جانتا ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں اور میرے مقاصد کیا ہیں۔ میں بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ میں بھارت کے آئین کے چار دیواری میں رہ کر مظلوم عوام جس کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا گیا، ان کی بے زبانوں کو ان کی آواز بن کر ایوانوں میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ان غریب اور مظلوم عوام کو جس کو ہم دلت کہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کہتے ہیں، اقلیت کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو کامیاب کرانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا مقصد ہے، مگر بی جے پی کے پاس ایسا لگ رہا کہ یہ حیدرآباد کا بلدیہ کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ آپ اور ہم مل کے اب نریندر مودی کو ہٹا کر کسی اور کو پرائم منسٹر بنانے والے ہیں۔ پورے آ گئے۔ کل میں آپ کے کاروان میں جلسہ کر رہا تھا، تو وہاں پر جب میں نے کہا کہ بھائی سب کو بلا لیے، ایک کو نہیں بلائے، تو مجمع سے ایک بچہ بولا نہیں ٹرمپ کو بھی بلا لینا تھا۔ بالکل صحیح بولا بچہ، اب خالی ٹرمپ باقی ہے، پورے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ارے آؤ بابا آؤ، دیکھو شہر دیکھو، چار مینار کی خوبصورتی کو دیکھو، چار مینار کی بلندی کو دیکھو، اور چار مینار جیسی عمارت دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ایسی خوبصورت عمارت کو دیکھو آپ، اور ہو سکے تو قلعہ گولکنڈہ کی در و دیوار کو بھی دیکھو، دیکھتے رہو، دیکھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں اگر تم یہ بولو گے میں قابض ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا میرے پاس، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ ہمارا ماننا یہ کہ جو یہاں پہ آیا گنڈی پیٹ کا پانی پیا انہیں یہیں کا ہی ہو جاتا، انہیں یہیں کا ہی ہو جاتا۔
یہ ہم کو کوئی اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، مگر بولیں گے نہیں میں آ کے گاڑوں گا، میرے بھائی گاڑنا ہمارے کو بھی آتا، سمجھے نا، میں لگا دوں گا، ہم بھی لگا دے سکتے۔ اب اس زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن صبح 7 بجے سے پورے لوگ پولنگ بوتھ کو جائیے، اور یہ جو حیدرآباد بی جے پی کر رہی ہے اس کا آپ کو مؤثر طریقے سے، جمہوری طریقے سے مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ان کو جواب دینا ہے۔ اس بلدی ڈویژن سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری پولنگ کم سے کم 70% سے اوپر ہونا۔ کیا آپ لوگ مجھے تیقن دیں گے میرے بھائی کہ آپ پولنگ کرائیں گے اس؟ دیکھو آپ بول رہے آپ جب پورے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، ڈر رہے ابھی آپ ووٹ ڈالو، جا کے ووٹ ڈالو، نعرے بہت ہو گئے، خالی نعرے زندہ آباد، اور صبح اٹھتے اب بھی اٹھ رہا ہوں، صبح نماز فجر کے بعد یا جو بھی اٹھے فوراً اپنا منہ ہاتھ دھوئے، سیدھا جاؤ ووٹ ڈالو، اور خالی پیٹ میں جا کے ووٹ ڈال کے آ کے اچھا پیٹ بھر ناشتہ کر کے جب ریلیکس بیٹھو۔ مگر اب جاتا ہوں صبح دیکھتے دیکھتے 12-1 بج جاتا ہے، نہیں گئے، ارے ابھی جا رہا ہوں، اب 4 بجے جا کے ووٹ کرو، کیا صاحب اتنی نہیں ہے، صبح چلے جاؤ، ووٹ ڈالیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کریے۔ یہ الیکشن یقیناً لنگر ہاؤس کے بلدی مسائل کو حل کرنے کا الیکشن، یہ الیکشن ایک بلدی حلقے میں ایک رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے، مگر یاد رکھیے یہ الیکشن یکجہتی پیدا کرنے کا بھی ہے، یہ الیکشن آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کا الیکشن ہے، تاکہ اگر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دے گا تو آپ کی قیادت میں اتنی طاقت ہوگی کہ ان باطل طوفانوں کا رخ موڑ دے گی، آپ کے گھر تک آنے نہیں دے گی۔ یہ بات کو سمجھیے آپ، ان کے عزائم کیا ہے؟ دلی میں فساد ہوتا ہے تو دلی میں فیضان کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا آپ نے فیضان کا ویڈیو؟ آپ نے فیضان کا ویڈیو دیکھا دلی کے فسادات میں؟ یاد ہے کسی کو فیضان کون ہے یا بھول گئے؟ کتوں کو یاد ہے؟ وہ ویڈیو یہ تھا کہ 3 بچے لیٹے ہوئے، پولیس والے ان کو مار مار کر نڈھال کر دیے، فیضان کا جبڑا توڑ دیے تھے، فیضان کے یہاں کا جبڑا توڑ دیے، اس کے سکل میں کراک آ گیا، پھسلیاں ٹوٹ گئی، لیٹا ہوا ہے، اور دلی کی پولیس اس کو مار کے بول دی کہ پڑھو جن گن من۔ ہماری وفاداری دیکھو آپ، تکلیف میں بھی بچہ روتے پڑھ رہا جن گن من، وہ بچہ مر گیا۔ آج تک ایک پولیس والا امت شاہ سسپینڈ نہیں کرے اس کو۔ بتاؤ بی جے پی والوں، فرقہ پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا فیضان کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا فیضان کی ماں تڑپتی نہیں ہوگی کہ میرے بچے سے انصاف ہوگا؟ یہ بی جے پی کا کردار ہے، یہ بی جے پی کی سازش اور کوششیں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے، یہ وقت اتحاد کا ہے، اور آپ نے مجھے منتخب کیا یہاں سے، اور آپ نے مجھے ذمہ داری دی۔ میں پارلیمنٹ کے ہر الیکشن میں آپ سے وعدہ کرتا تھا کہ مجھے موقع دو، مجھے حیدرآباد سے باہر جانا ہے، مجھے تلنگانہ سے باہر جانا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے منتخب کیا۔ جب میں بھارت کے کونے کونے میں جا رہا ہوں، مجھ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھ کو تنقید کی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کی سیاست میں اگر سب سے زیادہ کسی کو گالیاں دی گئی ہوں گی، کسی کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے ہوں گے، تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہوگا۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم کہ جب میں پلٹ کر اپنے شہر کو آؤں گا، میں اپنے گھر کو آؤں گا تو اپنے گھر والے کو پاؤں گا۔ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، آپ نے مجھے میری ہمتوں کو بلند کیا، آپ نے میرے حوصلوں کو زندہ رکھا، آپ میرے پیچھے کھڑے، میرے سامنے کھڑے، میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے سیاست میں مجھے انہی علاقوں میں چلایا پھرایا۔ آج آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے
کہ اس گلیوں سے نکلا ہوا ایک سیاستدان آج بھارت کی سیاست میں صرف تمہاری وجہ سے سب اور سب کی نیند حرام کر چکا. یہ میری کامیابی نہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی دعاؤں کی کامیابی ہے، یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ ہماری سیاسی سوچ کی کامیابی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے خواب کیا تھے؟ کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرو، بھارت کی جمہوریت میں اقلیتوں کو، مظلوموں کو انصاف ملے. یہ کام آج مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. اسی لیے پورے کے پورے باکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے وہ حیدرآباد کو آ گئے، پورے آ گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. یہ شہر ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ عوام ہماری ہے، یہ روڈ ہماری ہے، یہ چبوترے ہمارے ہیں، یہ ایرانی چائے ہماری ہے، یہ مندی ہماری ہے، یہ بریانی ہماری ہے، یہ تہذیب ہماری ہے، یہ تاریخ ہماری ہے، یہ سب ہمارا ہے. جب سب ہمارا ہے تو کوئی آ کر اگر اس شہر کے قدمی کو کہے گا یہ جنا ہے، یہ خدا ہے، تو یہاں کی عوام، مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن انشاءاللہ تعالی ان کو جواب ملے گا، اور پولنگ بوتھ کے اندر جا کر ان کو جواب ملے گا. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ان کو مؤثر جواب دیں گی اور ان کو بتا دیں گی کہ جس بچے کو ہم نے اپنا بیٹا مانا، جس کو ہم نے اپنا بھائی مانا، جس کے لیے ہم نے دعائیں کی، اگر کوئی اس پر اس طرح کی واہیات نظر ڈال کر جھوٹے باتیں کرتا ہے تو یقیناً جواب ملے گا، جمہوری طریقے سے ملے گا. میری آپ سے انتظار گزارش ہے کہ لنگر ہاؤس ڈویژن میں اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے اور یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنائیے. کثرت سے دعا بھی کریے اور ایک پرامن ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو کامیاب کریے. اور بھی مجھے جلسوں میں جانا ہے، اسی لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو، دیش کی آواز.